ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت ماں بہنوں، جس طرح کہ آپ نے ہماری گفتگو کا موضوع سن ہی لیا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مشائخ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 2-4 منٹ اپنے سامنے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں آنے سے پہلے بھی شیخ صاحب سے کہہ رہا تھا، ابن بشیر حسینوی حافظہ اللہ سے، کہ شیخ اگر آپ نے آنا ہے تو پھر ہم نہیں آتے، بڑے مشائخ اور اساتذہ کی موجودگی میں ایک شاگرد کا سبق سنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت تمام مشائخ کی عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، باتیں وہی ہوتی ہیں، اکثر آپ مشائخ سے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ ذرا باہر سے کوئی آ جاتا ہے، ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، کبھی ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، کبھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دعوت دین اور آج کا نوجوان، اس بات کو، اس موضوع کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ دعوت دین ہے کیا، یہ کس چیز کا نام ہے، دعوت دین کس چیز کا نام ہے۔ ہر انسان اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ دعوت دین ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دعوت دین کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ عز و جل نے گناہ، نیکی، خیر اور بھلائی کی جو چیزیں بتلائی ہیں، اس کے بارے میں نوع انسانی کو آگاہ کرنا کہ اللہ نے یہ خیر کی چیزیں بتلائی ہیں اور یہ شر کی چیزیں ہیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا،
शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वो दावत दीन की वजाहत करते हुए कुछ यूँ लिखते हैं कि दावत दीन से मुराद ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ ईमान लाना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। ऐसे ही अंबिया व रुसुल उनकी दावत और उनकी बताए हुए हदायत, उनकी अताअत और फर्मा बरदारी की तरफ ईमान लेकर आना। और ऐसे ही कई और दीनी जो उमूर हैं, जैसे इकरार शहादतैन है, ऐसे ही इकामुस सलाह है, ऐसे ही इताउज़ ज़कात है, सौम रमज़ान है, हज्जुल बैत है, और अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लेकर आना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना। ये सारी की सारे जो उमूर हैं ये दावत दीन के अंदर शामिल हैं। और आम फहम दावत दीन का बड़ा आम अल्फाज के अंदर जो फहम है वो ये है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। आम हुक्म ये है। और इसी दावत के लिए बेशुमार अंबिया मबूस हुए। इसी दावत को लेकर शुरू से लेकर आज तक लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये इतनी ज़रूरी क्यों है, ये दावत दीन इतना ज़रूरी क्यों है? कहा ये दावत दीन जो है, इस्लाम की बका अगर है तो वो दावत दीन में है। उम्मत मुस्लिमा का करार अगर है तो वो दावत दीन में है। दुनिया के अंदर सुकून व इत्मीनान अगर बाकी है तो वो दावत दीन की वजह से है। और ये दावत दीन जो है, इसी दावत दीन के ज़रिए से लोगों को अखलाक हसना का पैकर बनाया जाता है। यही वो दावत दीन है। वो इनफरादी इज्तिमाइयत हो, इनफरादियत हो, लोग जहाँ कहीं भी बस रहे हैं, जब तक दावत दीन नहीं है वो कभी खुशहाल नहीं हो सकते। वो मुल्क के मामलात हो, वो सियासत हो, वो मुआशरत हो, वो कोई भी ऐसा अमल हो, लेकिन दावत दीन के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये दावत दीन इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है, और ये अमल इतना पाए वाला है। इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बयान फरमाते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद लोगों को दारुस्सलाम की तरफ बुलाते हैं। वो आराम और सुकून वाले घर की तरफ बुलाते हैं। वो घर कौन सा है? आराम और सुकून वाला वो घर कौन सा है? वो जन्नत है, वो अल्लाह की जन्नत है। अल्लाह अपने बंदों को उस घर की तरफ बुलाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दावत दीन ये इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर हम दुनिया के अंदर ना कोई घराना चल सकता है, ना कोई ख़ानदान चल सकता है, ना कोई काम चल सकता है, ना ही इस दावत दीन के बगैर कोई मुल्क चल सकता है। आज आप देख ही रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात आप देख ही रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर इन लोगों के पास दावत दीन होती, इन लोगों को उस दावत का इल्म होता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, तो अल्लाह की कसम आज हमारे मुल्क की ये हालत ना होती, आज हमारे इलाके और सोसाइटी की ये हालत ना होती, आज हमारे ख़ानदान और रिश्तेदारों और रिश्तेदारियों के अंदर ये बिगाड़ ना होता। अगर हम लोगों को दावत दीन का पता होता, अगर हम लोगों को इन चीज़ों की समझ होती। और इसी दावत दीन के लिए तो
اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو اس دعوت دین کے لیے بھیجا، اس دعوت کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے بھیجا، لوگوں کو خیر کی باتیں بتلانا اور برائی سے آگاہی کروانا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ دعوت دین اللہ جانتا ہے آج ہم اس مشن کو بھول چکے ہیں۔ مبارکباد کے وہ لوگ مستحق ہیں جو آج بھی اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہماری برادری اور ہمارے گاؤں اور ہمارے ایریے کے اندر لوگوں کو دین کی سمجھ اور بوجھ آ جائے اور لوگ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر سکیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی دعوت دین کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور اسی دعوت دین کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں بلکہ ہزاروں اور اس سے بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اسی دعوت دین کو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنے خون بہا دیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو کس لیے؟ اسی دعوت دین کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاؤں اور جوتے جو وہ خون سے لت پت ہوئے کس لیے؟ اسی دعوت دین کے لیے۔ صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑے کس لیے؟ اسی دعوت دین کے لیے۔ صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو کس لیے؟ اسی دعوت دین کے لیے۔ آج اسی دعوت دین کو ہم بھول چکے ہیں، آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ منکم کے اندر جو ضمیر ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ دعوت دینا، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، وہ عام انسان ہو یا خاص ہو، وہ کچھ بھی ہے، ہر ایک انسان، ہر ایک کے لیے دعوت کا کام کرنا فرض ہے۔ وہ چاہے کسی کارخانے کا وڈیرا ہے یا کسی عام گلی اور محلے کا ایک عام انسان ہے، ہر ایک کے لیے یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن آج ہم نے وہ مشن چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اور ہماری اس امت محمدیہ کو سارے لوگوں سے فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اسی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی کیونکہ تم وہ کام کرو گے جو پہلی امتوں کے لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ سابقہ جتنی امتیں گزری ان کے لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے جو کام تم کرو گے، لیکن ہائے افسوس آج وہ کام ہم نے بھی چھوڑ دیے۔ آج جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی آئی بیٹھی ہیں، مجھے ذرا بتلائیے ہاں ذرا صدر دل اور صدق دل سے کہ ہم نے اپنی زندگیاں بسر کر لی، 40 50 60 70 سال گزر گئے، ہم نے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں کتنے لوگوں کو دعوت دین دی ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ضروری تھی۔ اور علماء نے بات لکھا ہے کہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر گاؤں کے محلے کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو باقیوں کے اوپر یہ فرض جو ہے وہ عین نہیں ہوگا بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض عین ہے، اسی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ بھی فرض عین ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا،
और उस इंसान से ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो लोगों को रब के करीब करता है, जो लोगों को दावत दीन देता है और लोगों को ये बात समझाता है, और अल्लाह के बंदो वो तुम्हारा रब है, अपने उस रब की तरफ आ जाओ और अपने मामलात को उसी दीन के ताबे कर लो जिस दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का कुरान इसीलिए तो फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अगर अल्लाह ने तमाम उम्मतों से फजीलत अता फरमाई है तो इस वजह से फरमाई है कि तुम नेकी का हुक्म दिया करोगे और बुराई से मना किया करोगे। आज हम में से कितने हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं? हमारे सामने, हमारे घर के अंदर, हमारी आंखों के सामने लोग सरेआम गाने सुने जाते हैं, हमारी आंखों के सामने लोग एक दूसरे को गालियां दिए जाते हैं। आज हमारी आंखों के सामने बुराई आम है, बड़े बड़े डेक और बड़े बड़े टीवी लगा दिए गए हैं, लेकिन हम में हिम्मत नहीं होती कि हम आगे बढ़ के उसको रोक सकें। और हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम अपने ही बेटे को मना कर सकें, बेटा ये अल्लाह की मासियत है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये जहन्नम में जाने वाला अमल है। हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत इल्ला मा रहिम रब्बी सबकी बात नहीं करता। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, ये मिशन ऐसा है, ये ऐसा मिशन है, ये आम मिशन नहीं है बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। अब कोई नबी नहीं आएगा बल्कि अल्लाह ने उलमा की जिम्मेदारी लगाई है और हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी लगाई है। जहां कहीं भी वो है वो अपनी अपनी जगह पे, अगर वो किसी कंपनी का बड़ा है, किसी मोहल्ले का बड़ा है, खानदान का बड़ा है और अपने इलाके का बड़ा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से लोगों को मना करे। जिस बात का इल्म हो जाए, जिस बात का पता चल जाए, किसी बुराई का फहम आ जाए, फौरन खड़ा हो और अपने साथ अपने मुसलमान भाइयों को खड़ा करे और उस बुराई को रोकने की कोशिश करे। ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जो उम्मत मोहम्मद है ये 17वीं उम्मत है। इस दुनिया के अंदर पहले भी बड़े लोग आए, ये उम्मत मोहम्मदिया जो हम लोग हैं ये 17वीं उम्मत है। और फरमाया तमाम उम्मतों से सबसे बेहतरीन ये उम्मत है। जितनी भी उम्मतें आई है ना, सबसे बेहतरीन फरमाया ये उम्मत है और सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ काबिल तकरीम ये उम्मत है। फरमाया वजह क्या है? फरमाया इस उम्मत का हर फर्द, इस उम्मत का हर फर्द लोगों को नेकी का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है। इसीलिए अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग ये काम करते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमाते हैं। मन दल्ला अला खैरिन फलहु अज्रु मिस्ली फाइलिही। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया अगर तेरी दावत देने की वजह से, अगर तेरे होंठों को हिलाने की वजह से, अगर तेरी वजह से एक बंदा भी नमाजी बन गया, अगर तेरी वजह से एक बंदा भी तौहीद वाला हो गया, अगर तेरी वजह से एक बंदा भी अल्लाह के करीब हो गया, तेरी वजह से उसने सूद को छोड़ दिया, तेरी वजह से उसने चुगली को छोड़ दिया, तेरी वजह से उसने अल्लाह की मासियत को छोड़ दिया, फरमाया जब तक वो नेकी का अमल करता रहेगा अल्लाह तेरे खाते में नेकियां दर्ज करता रहेगा। एक बंदा भी अगर खड़ा हो गया। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने इस मिशन को कबूल किया है। अगर आज हमारे ये भाई और बुजुर्ग खड़े हुए हैं तो इसी वजह से खड़े हुए हैं कि कल क़यामत के दिन हमारे नामा अमाल के अंदर जो नेकियां आज दर्ज हो रही है
مرنے کے بعد یہ اکاؤنٹس بند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے جائیں اور جہاں جہاں ہماری دعوت پہنچے گی لوگ رہنمائی کی طرف آتے جائیں گے، رب کے قریب ہوتے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اللہ ہمارے کھاتے میں نیکیاں درج ہی کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے تم لوگ ضرور ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، اگر تم یہ کام نہیں نہ کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں نہ کرو گے پھر اللہ کی طرف تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کی قسم بھائیو، آج وہی صورتحال ہے، آج ہماری کنڈیشن وہی بن چکی ہے، آج جہاں کوئی ہے وہ وہی ہے، آج کوئی سوچ بچار نہیں کرتا، ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرا گھر اچھا ہو جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے، بس اپنی چار دیواری کے اندر وہ گھوم رہا ہے، لیکن اپنے ہمسائے کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اپنے دوست کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا وہ واقعہ ہی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے معاملات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج اللہ جانتا ہے اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر عذابوں کو مسلط کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگ، تشریف فرما ہے، اللہ جانتا ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میں نے اس اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، میری اتنی عمر گزر گئی ہے، میں نے کتنا وقت دیا ہے، میں نے کتنا مال دیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے، میں نے اپنے مرنے کے بعد کون سا اکاؤنٹس اوپن کیا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اچھی طرح سوچتا ہے، اللہ جانتا ہے اگر ہر بندہ شروع سے لے کے آج تک اپنی اپنی جگہ پہ محنت کرتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے، آج اتنے عذاب ہم پہ مسلط نہ ہوتے، اگر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ کام کرتا۔ لیکن جب یہ کام چھوڑ دیے جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور پھر جتنی مرضی دعائیں کیے جائیں، جتنی مرضی دعائیں کیے جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ مشن نکلا ہے، یہ ساتھی اٹھے ہیں، یہ نوجوان اٹھے ہیں، اور ان کے ہم پلہ بن جائیں، اور یہ گاؤں کیا، یہ علاقہ کیا، اس پورے ایریے کے اندر دعوت دین ہی دعوت دین ہو۔ آج جو یہاں اتنے بیٹھے ہیں، اگلی تربیتی نشست کے اندر یہ مسجد بھر جانی چاہیے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ محنت کرے، ہر بندہ اپنے اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو تیار کرے، کس لیے؟ نیت صرف ایک ہی ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میرا بھائی یہ دین کی طرف آ گیا، اگر میرا بھائی یہ برائی سے بچ گیا، اگر یہ میرا بھائی نمازی بن گیا، اگر میرا بھائی یہ سود سے باز آ گیا، اگر میرا بھائی یہ جھوٹ سے دور رہ گیا، اگر میرا بھائی آج یہ عامت جو باتیں ہیں اور عام جو وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، اگر یہ میرا بھائی بچ گیا اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کے قریب کر لیا، یہی میرا بھائی، میرا دوست میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے دنیا کا جتنا مرضی ہم فائدہ دے لیں وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا ہم ان کو دین کا فائدہ دے دیں، ان لوگوں کو
اور ان کے سامنے جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اس کا تعارف ان کو کروا دیا جائے، اور ان کے سامنے ان کے رب کی معرفت ان کو بتا دی جائے کہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ یہ ہے، اور بھائی تیرا فائدہ اس میں ہے، اور پیارے بھائی، پیارے دوست، پیارے بزرگ، تیرا فائدہ اس میں ہے کہ تو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ میری بہن، میری ماں، تیرا فائدہ اس میں ہے تو اپنے آپ کو با پردہ بنا لے، اپنے آپ کو برائی سے دور کر لے، اپنے آپ کو نمازی بنا لے، اپنی اولاد کی تربیت میں لگ جا، فائدہ اس میں ہے۔ اور یہ فائدہ صرف دنیا کا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جب کوئی کام نہیں آئے گا، تیری یہ دعوت دین جو ہے وہ تیرے کام آئے گی۔ میرے بھائی اور دوست، یہ دعوت دین اور آج کا نوجوان کسے کہتے ہیں؟ کچھ عمر ہوتی ہے بچپن کی، کچھ لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، اور تقریباً 15 سال سے لے کر 40 سال کی یہ جو 25 سال کی عمر ہے نا، یہ تقریباً جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو 25 سال درمیان میں ہے یہ تمہاری جوانی کی عمر ہے۔ اور اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جو جوانی کی عمر تھی ہم نے کہاں کھپائی ہے۔ آج کا نوجوان دین سے اتنا دور ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، بات تو ایسے بھی ہیں جن کو مہینے گزر جاتے ہیں وہ اپنے دعوت دین کی طرف نہیں آتے، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یاد رکھو یہ جو 25 سال ہے یہ چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، انسان کے سب سے قیمتی عمر کے اگر کوئی گھڑیاں ہیں تو وہ یہ انسان کے 25 سال ہے۔ اس کے اندر اس نے جو بننا ہے بن جائے، جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائے، جس منزل کو پانا ہے پا لے، یہی اس کی عمر ہوتی ہے۔ اور اللہ کو بھی یہی عمر بڑی پسند ہے۔ اگر یہ جوانی دین کے لیے وقف ہو جائے اور اس جوانی کے اندر دینی کام کیے جائیں، اور اس جوانی کے اندر رب کے ساتھ قرب اختیار کیا جائے، اور اس جوانی کو اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے رب کے سامنے جھکا جائے، اللہ کی قسم وہی انسان، وہی نوجوان کامیاب ہے۔ اور آج کے یہی جو نوجوان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اسی نوجوانوں کے اوپر لوگوں کی امیدیں قائم ہیں، والدین کی نظریں ہیں تو وہ بھی اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں پر ہیں، محلے اور علاقے کے لوگوں کی نظریں ہیں تو وہ بھی اس بستی اور اس علاقے کے نوجوانوں کے اوپر ہیں۔ یہ کل کے امام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کو بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ڈائریکشن دینی ہے کہ ہم نے کس رستے کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن آج اگر وہی نوجوان اپنا سارا دن موبائل پہ صرف کر دے، اپنا سارا دن دکان اور بازار میں صرف کر دے، اپنا سارا دن فضول باتوں میں ضائع کر دے، بتاؤ وہ نوجوان کل کا امام کیسے بن سکے گا اور وہ کل کو لوگوں کی تربیت کیسے کر سکے گا؟ پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج بازاروں اور گلیوں میں ہو رہی ہے، وہی صورتحال ہوگی جو اسلام آباد کے روڈوں پہ سر عام اور لاہور کے روڈوں پہ سر عام ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو رب کے قریب نہیں کیا، اور اپنی جوانی جس اللہ نے دی ہے اس جوانی پہ ذرا خود نہیں کیا اور غور و فکر نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی کل قیامت کے دن اسی جوانی کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جو انسان کی جوانی ہے، فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اور 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔
آج کتنے بزرگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے، آج کتنے مریض ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوں، ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم رات کا قیام کریں، مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکیں، لیکن ہمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جوانیاں ضائع کر لی، اور آخری وقت پہ آ کے جب ہم سوچتے ہیں وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے کسی حال میں بھی آ جا، لیکن میں بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی۔ فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھ، اس جوانی کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ مشغولیت آ جائے، اس سے پہلے کہ پریشانیاں آ جائے، اس سے پہلے کہ تجھے اتنی مصروفیات ہو جائے تجھے وقت نہ مل سکے، فرمایا اس جوانی کو غنیمت جان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ واقعہ یاد آیا۔ شادی ہوئی ہے اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اپنی بہو سے پوچھا میرے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تک تو وہ میرے قریب نہیں آیا۔ فرمایا وجہ؟ کہا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح سحری کے وقت تک مصلی پہ رہتا ہے، اور پھر سحری کھا کے روزہ رکھ لیتا ہے، شام تک وہ روزے کے ساتھ رہتا ہے، مجھے تو ابھی اس کا علم ہی نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے بتلاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب عبداللہ کی یہ صورتحال ہے۔ بلایا، فرمایا عبداللہ ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے محبوب ابھی جوانی ہے، ابھی جسم میں خون ہے، ہڈیاں گوشت کے ساتھ مضبوط ہے، ابھی میرے اوپر وہ جوانی کے اثار ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر میں یہ چاہتا ہوں اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لوں، ہو سکتا ہے جب بڑھاپا آئے تو میں اتنی دیر کھڑا نہ رہ سکوں، اتنی دیر قیام نہ کر سکوں۔ کیا عمل ماڑا تھا؟ عمل ماڑا نہیں تھا، صرف دیکھو وہ شوق اور جذبہ کیا تھا۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں عبداللہ، تیرے جسم کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے پہ حق ہے۔ فرمایا ہر ایک کے حق کو ادا کر، پھر تیری عبادت قبول ہوگی۔ اگر ایسے ہی کرتا رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ان کی جوانیاں، دیکھو آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے قرات تھوڑی سی طویل ہو جائے اور اتنے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جوانی جو تیرے رب نے، ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے، اس جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وہ ابن مسعود کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ فرمایا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا وعن جسدہ فیما بلا۔ فرمایا جائے گا میرے بندے بتا، جو میں نے تجھے عمر دی تھی، جو میں نے تجھے جوانی دی تھی، جو میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا یہ کہاں کھپا کے آیا ہے؟ اس جوانی، اور مین اہم چیز جوانی ہے، نوجوانوں کی جوانی جب خون گرم ہوتا ہے، ہوش و حواس ہوتے ہیں اور لوگوں کی نیندیں انہی کے اوپر ہوتی ہے، اور امت کے بہترین لوگ اگر وہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی امت کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ فرمایا اسی نوجوان سے سوال کیا جائے گا، بتا اے نوجوان عمر کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ یہ جو تجھے عمر دی تھی، یہ جوانی کے 25 سال اور اس کے بعد اور پہلے کی عمر کہاں کھپا کے آیا ہے؟ کیا وہ بازاروں میں ضائع کر دی؟ وہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کس آج نئے جتنے بھی موبائل کے اندر وہ پروگرام آئے ہیں کہ ان پہ ضائع کر دی؟ ٹک ٹاک بنانے پہ ضائع کر دی یا ٹک ٹاک سننے پہ ضائع کر دی؟ اللہ کی قسم آج کے جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں،
اللہ جانتا ہے سارا دن موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ انگلی چلتی رہتی ہے، ساری دنیا کی خبریں، اور سارا دن وہ ہنسی مذاق کی باتیں ہی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن بتا تو صحیح ہے نوجوان، اور جس رب نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہے، ان 24 گھنٹوں کے اندر تو نے اپنے اللہ کو کیا دیا ہے؟ یہ جو اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، اس جوانی کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ اگر تو صحیح رستے میں صحیح طریقے پہ چلایا ہے تو انشاءاللہ تو کامیاب ہے، لیکن اگر جس طرح آج کا دور ہے اور جہاں ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں اسی میں کر لگا رہا ہے، تو پھر اپنی آپ پہ غور کر لے، کل قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دے گا؟ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا اپنا، اور جو تجھے جسم دیا تھا، خوبصورت جوانی، آج تو شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، بہترین خوبصورت چہرہ بناتا ہے۔ یہ کس نے دیا ہے؟ تیرے رب نے دیا ہے، اور یہ کان تیرے رب نے تجھے عطا کیے ہیں، یہ آنکھیں تیرے رب نے تجھے عطا کی ہیں۔ اور بتا تو صحیح میرے بندے، ان کانوں کے ساتھ کیا سنا کرتا تھا؟ اے نوجوان بتا تو صحیح، ان ہاتھوں سے ایک دن میں کتنی موویاں اور کتنے ٹک ٹاک سنا کرتا تھا؟ بتا میرے بندے، کتنی فیس بک کے پیجوں کو تو الٹ پلٹ کیا کرتا تھا؟ اور تجھے اس لیے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان تجھے میں نے اپنی اطاعت کے لیے دیے تھے اور میری نشانیاں دیکھنے کے لیے دیے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک وہ بندہ جواب نہیں دے گا کل قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اور یہی نوجوان جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس نوجوان، اللہ اکبر اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو دین کے لیے وقف کیا، وہ نوجوان جس نے اپنے شب و روز رب کی اطاعت میں گزارے، وہ نوجوان جس نے ہر وقت خیر کی باتیں کی، اور وہ نوجوان جس نے ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکا اور اپنے آپ کو برائی سے روکا۔ فرمایا ایسا نوجوان کل قیامت کے دن، فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان اور جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہے، جس نے اپنی جوانی کو قیام میں گزارا ہے، جس نے اپنی جوانی کو رب کی دین کے لیے وقف کیا ہے، وہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنیں بھی اور وہ جوان بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، اور اس جوانی کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ اور جو نوجوان اپنے آپ کو رب کی عبادت میں لگائے گا کل قیامت کے دن وہ ایسا دن ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا 40 سال تک لوگ ننگے ہی کھڑے رہیں، 40 سال تک لوگ ایسے ہی برہنہ کھڑے ہوں گے، اور ہر کوئی اسی پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ آج پتہ نہیں کیا بنے گا، آج اللہ کے سامنے حاضری ہے، آج کیا بنے گا؟ وہ مالک جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے آج اس کے سامنے ہم نے پیش کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، کون سا ٹھکانہ ہوگا، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ وقتاً آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس، یوں پھر آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جائیں گے، اور 40 سال کے بعد جا کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ بتاؤ تو صحیح میرے نوجوان، اگر ان دنوں کے اندر آسانیاں چاہتا ہے تو پھر آج اپنی جوانی کو رب کے دین کے لیے قربان کر۔ اللہ نے دنیا میں تو بھیجا ہی صرف اس لیے تھا تاکہ اللہ کے دین کے لیے محنتیں کی جائیں۔
اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے، کون ہے جو اپنی جوانی کو میرے لیے وقف کرتا ہے؟ بڑھاپے میں تو کئی گرتے گرتے مسجد میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن جوانی کہاں ہے؟ اے نوجوانوں، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہی وہ نوجوان ہیں۔ فرمایا اگر یہ امت کے نوجوان بہترین امت ہیں، اگر یہ بہتر ہو جائیں تو امت بہترین ہو سکتی ہے، اگر یہ نوجوان صحیح ہو جائیں تو سارے کے سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں اور جن کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں، اور جن کی وجہ سے اپنے علاقے اور محلے کے اندر لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہی وہ نوجوان ہیں۔ فرمایا جب تک اس امت کے نوجوان اتنی دیر تک خوشحالی، کامیابی، اتنی دیر تک یہ معزز نہیں بن سکتے جب تک یہ عہد اول کے نوجوانوں جیسے نہیں بنیں گے، اتنی دیر تک۔ یہ عہد اول کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو دور تھا، اس وقت بھی نوجوان تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر وہ 70 انصار صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے۔ تھوڑا دن رہ جاتا، وہاں سے نکل جاتے، مدینے سے باہر نکل جاتے، اور وہاں جا کے وہ نمازیں بھی پڑھتے، لکڑیاں بھی جمع کرتے، اور صبح جب اللہ کے محبوب کے پاس آتے، لکڑیاں اور میٹھا پانی لے کر اللہ کے محبوب کے حجرے کے پاس رکھ دیتے، پھر رب کا دین سیکھتے۔ پاک پیغمبر کے اوپر جو وحی ہوتی، وہ جو روشنیوں کے انوار آتے، وہ اللہ کے محبوب ان کی طرف منتقل کر دیتے۔ آج اللہ جانتا ہے ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں کی کوشش کا نتیجہ ہے، اور ان کو وہ جو وہاں پڑھا کرتے تھے ان کو پڑھاکو قرہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھاکو ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ آج ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ان نوجوانوں نے بڑا کچھ قربان کیا ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے دین یہاں تک ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے بڑا کچھ قربان کیا ہے اس دین کے لیے۔ ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف فرما ہے، اور ان کا ماشاءاللہ تعلق بھی کتب کے ساتھ ہے، اور کبھی آپ ان کے دروس سنتے ہی ہوں گے جو محدثین کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک اللہ کے محبوب کی حدیث کو لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا پیدل سفر کیا کرتے تھے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ہم کو مل جائے۔ لیکن آج ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ پاک پیغمبر کی بات لینے کے لیے آدھا کلومیٹر کیا، یہ 100 فٹ کا بھی فاصلہ ہم طے کر سکیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی نوجوانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنی مساجد کو ہی دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، عشاء میں کتنے نوجوان ہیں، یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دعوت دین کو چھوڑ دیا، ہمارے نوجوان برباد ہو گئے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی، صرف وجہ یہ تھی کہ ہم نے دعوت دین کو چھوڑ دیا۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، یہی وہ نوجوان جب تک نہیں اٹھیں گے اور جب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بھی ماحول بہتر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی۔ خوشحالی تب ہی آئے گی جب وقت کے نوجوان، اس امت کے نوجوان جب رب کی طرف بڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے اور لوگوں تک منتقل کریں گے۔ اللہ کی قسم پھر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی، پھر سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے کہاں کھو گیا ہے؟ کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ کفر تو چاہتا ہی یہی تھا، غیر مسلم تو چاہتا ہی یہی تھا کہ ان مسلمانوں کی نوجوان نسل کو تباہ کر دیا جائے، اور وہ اپنے پراپوگنڈوں کے اندر وہ مضبوط چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم غور و خوض کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ہیں کہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام کی مٹھاس کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ہیں کہ آج صورتحال ہر بندہ بہتر جانتا ہے
کہ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہو چکے ہیں۔ آج جناب آج کا نوجوان ماشاءاللہ اس کے جناب فیس بک کے 500 سے زائد فرینڈ ہوں گے، لیکن اپنے بھائی سے کبھی بات نہیں کی ہوگی۔ آج کا نوجوان اس کے جناب بڑے لائق اور بڑے جناب اس کے چاہنے والے ہوں گے اس موبائل کے اوپر، لیکن اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو جی کر کے بلایا نہیں ہوگا، کبھی اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی ہوگی۔ لعنت ہے ایسے فرینڈوں پر، لعنت ہے ایسے دوستوں پر جو تجھے دین کے قریب نہ کریں، جو تجھے اپنے بڑوں کا احترام نہ سکھلائیں، جو تجھے بھائی کا رشتہ نہ سمجھائیں۔ ایسے دوستوں کو کیا کرنا ہے؟ اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اور جہاں اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کی قدر کر لو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج بزرگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا کیسے زندگی گزری ہے تو بزرگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، کل آئے سا آج جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اللہ جانتا ہے یہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ جوانی مستانی ہے جو مرضی کر لے، نہیں میرے بھائی، اللہ نے تجھے جوانی اس لیے نہیں دی تھی، اللہ نے یہ جوانی اس لیے عطا نہیں کی تھی، اللہ نے جوانی دی تھی تاکہ یہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، تاکہ جوانی میں یہ جنت کما لے، تاکہ جوانی میں یہ علم سیکھ لے، تاکہ یہ کتاب و سنت کی دعوت اس میں راسخ ہو جائے، تاکہ جوانی کے اندر توانائی بھرپور ہوتی ہے، جسم میں جان بھرپور ہوتی ہے، طاقت اور سب کچھ انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جوانی کی طاقت اس لیے دی ہے تاکہ میرے بندے تو اپنی جوانی کو صرف کر کے میرے قریب ہو جا اور میری جنت کا وارث بن جا، میری جنت کا وارث بن جا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور ایسے ہی آج کا نوجوان مختلف NGOs اور مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، جب وہ دین کے قریب نہیں آتا، دعوت دین کی طرف نہیں آتا، صرف فیس بک اور یوٹیوب کی باتیں سن سن کے وہ دین سے دور چلا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ تکفیری ذہن کا بن جاتا ہے، قتل و غارت فساد کرنے والا بن جاتا ہے، بات بات پہ گولی چلانے والا بن جاتا ہے، اور بات بات پہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان نوجوانوں کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے، ہر والدین کو ہونی چاہیے کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو موبائل لے کر دیا ہے تو میں نگرانی بھی کروں کہ میرا بیٹا کتنے بجے رات کو سو رہا ہے، میری بیٹی کتنے بجے رات کو آرام کر رہی ہے، یہ کتنے بجے اٹھ رہا ہے، اس کے موبائل کے اندر کیا ہے، یہ کس دنیا میں گم ہے۔ اللہ جانتا ہے اس موبائل نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور آج تو اللہ جانتا ہے اچھے خاصے سمجھدار وہ بھی سارا دن فیس بک پہ لگے رہتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں، رمضان گزرے کو مہینہ ہو گیا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کتنے ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنایا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور خاصتاً میرے وہ بھائی جو تعلیم اور تعلم کے ساتھ منسلک ہیں، یاد رکھیں آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں جن کے ذہن بڑے صاف ہیں، وہی بچے کل کے امام ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف فرماتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ ایک مربی ہیں اور آپ ایک گائیڈ ہیں۔ اگر آپ نے آج ان کے ذہن کو صحیح ڈائریکشن دے دی، صحیح رستہ دے دیا، اللہ جانتا ہے تمہارے دنیا کے جانے کے بعد جتنے بھی وہ طالب علم ہوں گے، آج وہ تجھے دیکھ کر، تیرے عمل کو دیکھ کر، تیری باتوں کو سن کر اگر وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور جہاں جہاں جو بھی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج وہ سکول کے اساتذہ ہوں، وہ گاؤں کا بڑا ہو، وہ محلے کا بڑا ہو، وہ مسجد کا امام ہو، وہ مسجد کا خطیب ہو، وہ خاندانوں میں بڑا ہو، کوئی بھی ہے،
کل قیامت کے دن اس کے متحد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اپنے متحد اپنے گھر والوں کی نگرانی کیجئے، اپنے گھر والوں کی رہنمائی کیجئے، اور یہ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ بڑی شفقت اور بڑی محبت والے لہجے کے ساتھ بات کیجئے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جوان بگڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے اگر یہ نوجوان سیدھے ہو گئے، اللہ کی قسم یہ امت مسلم کے نوجوان اگر یہ صحیح رستے پہ آ گئے، اللہ جانتا ہے نجات ہی نجات ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن جب تک یہ نوجوان نہیں سدھریں گے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی مسجدیں نہیں بھر سکتی، کبھی بھی رب کا قرب اور رب کی وہ نعمتوں کے نزول نہیں ہو سکتے جب تک اس امت کے اس وقت کے نوجوان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ اتنی دیر تک میرے بھائی اور دوست ایسے ہی جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا تھا، اے اللہ کے محبوب اگر کوئی نیکی رہ جائے نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ فرمایا اگر نیکی نہ ہو سکے تو کسی کو تکلیف بھی نہ دینا، کیونکہ تکلیف دینا یہ برائی ہے اور تکلیف نہ دینا نیکی ہے۔ آج کا نوجوان جب اپنی جوانی میں آ کر اپنے جناب اس جوش میں آ کر اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو جب تکلیف دیتا ہے، اللہ جانتا ہے اس وقت اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ فرمایا اے نوجوان اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھ، اگر اتنا ہی جوش ہے تو پھر بارڈر پہ جا کے کفار کے ساتھ مقابلہ کر، اپنوں کو تکلیف نہ دے، اپنوں کو پریشان نہ کر، اپنوں کو گالیاں نہ دے۔ آج ہم نے دیکھا ہے بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جوانی تھوڑی سی مل جائے، قد کاٹ مل جائے اور دوسرے بندے کو بندہ سمجھتے نہیں ہے، رشتہ داروں کو جناب رشتہ دار سمجھتے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، میرے دوست، میرے جو نوجوان، یہ کام ہم نے نہیں کرنے، کیونکہ ہم اس نبی کا ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں محبت سکھلائی ہے، جس نبی نے ہمیں پیار سکھلایا ہے، جس نبی نے ہمیں جنت والا رستہ دکھلایا ہے، اس نبی کا ایسا مشن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دعوت دین اتنی دیر تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وقت کے نوجوان کھڑے نہیں ہوں گے، یہ جب تک اپنا وقت نہیں دیں گے، اپنا مال قربان نہیں کریں گے، اپنے اوقات قربان نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ مسجد، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ بستی کے نوجوان دیندار ہو جائیں، دعوت دین والے ہو جائیں، تو پھر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان بانوں کا ہم پلہ بن جاؤ، ان دوستوں کا ہم پلہ بن جاؤ، ان کے ساتھ نکلو، میدان میں نکلو، گشت پہ نکلو۔ ہو سکتا ہے تیری ایک بات کرنے سے اور ایک نوجوان سیدھے رستے پہ آ گیا، اللہ کی قسم تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تیرے یہ نیکیوں کا خزانہ ہی خزانہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ذہنوں کو بناؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، ان ساتھیوں کے ساتھ نکلو اور کوشش کرو کہ انشاءاللہ کل کا دن اور پرسوں کا دن انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کون ہے جو کل انشاءاللہ جماعت کے ساتھ جائے گا؟ اللہ جانتا ہے دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے تیرا ایک قدم اٹھانا تیرے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے، تیرا دعوت دینا اور ساتھ چل کے جانا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ جانتا ہے یہ کام تو ہوتے رہیں گے، لیکن جو تیرے لمحات اللہ کے دین کے لیے چل گئے، تیرے جو قدم اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے، اللہ کی قسم نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے اندر کچھ جوڑیں کہ یار شاید میرا یہی عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ اس کے لیے کتنے بھائی ہیں جو دعوت دین کے لیے نکلیں گے؟ کتنے بزرگ ہیں جو دعوت دین کے لیے نکلیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ جی شیخ لکھے، نام لکھے بازوں کے، ماشاءاللہ جی ذرا ہاتھ کھڑا کر لو۔ 10 بجے جماعت ادھر، ہاں جی کل 10 بجے اسی مسجد میں جمع ہونا ہے۔ ہاتھ ذرا اونچا کرو نا، طاقت ہے آتا۔ ہاں جی پتہ چلے واقع ہی انشاءاللہ تعالی۔ لکھ لیں جی بہنوں کے نام لکھ لیں ذرا، کل انشاءاللہ تعالی۔ اور ہو سکے تو اپنے ساتھ اور دوستوں کو بھی لے لے۔ اور یار بیلیاں دے نال مری 8 دن واسطے جا سکنے کہ نہیں جانتے ہیں جی؟
پتہ نہیں کتنے کتنے بحرین کلام کتوں کتنی سیرا کرنے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کے دین کے لیے نہیں نکل سکتے؟ اللہ کی قسم یہی کامیابی ہے اور اسی کے اندر فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دعوت دین کو سمجھنے اور آج کا نوجوان ہے اس کی رہنمائی اور نوجوان اپنی اصلاح اور اللہ کا قرب اختیار کرنے اور اس کی جستجو میں اپنا وقت قربان کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔